कैफियत है। ऐसी कौम तबाह व बर्बाद ना होगी तो क्या होगा। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, अल्लाह के हबीब गैबदा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुमसे पूछा जाएगा तुमने अपनी जिंदगी को कहाँ गुजारा। मुसलमानों जरा उस दिन का गौर करो, तसव्वुर करो, जिब्रील अमीन जैसा फरिश्ता खुदा की हैबत से कांपता होगा। हजरत आदम नफ्सी नफ्सी करते होंगे, हजरत नूह नफ्सी नफ्सी करते होंगे। अंबिया की जबान पे मेरे आका के सिवा सबकी जबान पे नफ्सी नफ्सी होगा। उस वक्त कुदरत कहेगी, अपनी जिंदगी को तूने कहां गुजारा, बताओ अपनी जबानों में ये ताकत कहां से लाओगे। ये कहने के लिए जबान में ताकत कहां से लाओगे कि हम ईद के दिन भी फिल्म खानों में बैठते थे। अल्लाह फरमाते हैं, पूछा, अल्लाह के रसूल फरमाते पूछा जाएगा तूने अपनी जिंदगी कहां गुजारा। उसी जिंदगी के अंदर तो रमजान शरीफ भी है ना, उसी जिंदगी में तो शव्वाल भी है, उसी जिंदगी में पूरी जिंदगी है। पैदा होने से लेके मरने तक मुझे बताओ, अल्लाह पूछेगा अपनी जिंदगी कहां गुजारा। सोचो कहां कहां बैठते हो, क्या क्या करते हो, कैफियत क्या है, जिंदगी कैसे गुजर रही है। यही जिंदगी है कि हम माह रमजानुल मुबारक का वो कि गुजरने के बाद पहला दिन जिसे ईद उल फित्र कहते हैं, फिर हमारे यहाँ का जुमा तो बड़ा मशहूर है, अल्लाह ताला नजर बद से बचाए। लेकिन जुमतुल मुबारका की बस इतना ही, 2 रकात के मुसलमान जुमा के बाद क्या करते हो, जुमा से पहले क्या करते हो, जुमा के बाद क्या करते हो। सिर्फ 2 रकात के मुसलमान हैं हम, हमारी कैफियत क्या है। इतने मुबारक दिन भी जो सैयदुल अय्याम है, मोमिनों की ईद का दिन, उस दिन भी कोई फिल्म खाने में, कोई शराब के अड्डे पे, कोई ज़िना के अड्डे पे, कोई जुए के अड्डे पे। जरा बोलो तो सही, बताओ तो सही, अल्लाह को क्या जवाब दे। यार कोई मुल्ला जी पकड़ के पूछ ले कि अपने हफ्ते भर कैसे गुजारे, तो हम उसके सामने जवाब देने की हैसियत नहीं रखते, अल्लाह के सामने क्या जवाब दे। बोलो वो दिन आएगा, उस दिन का जो इनकार करे वो काफिर है, मुसलमान नहीं हो सकता। जिसे यौम आखिरत कहते हैं उसका मुनकिर काफिर है, वो मुसलमान नहीं है। मोमिन होने के लिए जरूरी है कि जैसे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो सब बातें लेकर आए हैं, जैसे सब की तस्दीक करना जरूरी है, वैसे आखिरत की तस्दीक किए बगैर कोई मोमिन नहीं हो सकता। उस दिन अल्लाह पूछेगा अपनी जिंदगी कहां गुजारी। क्या हम यही जवाब देंगे कि हमने तो अपनी जिंदगियां औरतों पे बदनजरी करने में गुजारी, हमने तो अपनी जिंदगियां मोबाइल के अंदर गंदी फिल्में देखने में गुजारी। क्या सब इसी दुनिया के अंदर रहना है, इसी दुनिया के अंदर हमेशा रहना है। ये दुनिया हमेशा की करारगाह है, ये दुनिया हमेशा की क़यामगाह है। क्या दुनिया से कभी कूच नहीं करना है। वो दर्जनों जनाजे जो तुमने अपने कंधों पे उठा करके कब्रिस्तान पहुंचाए हैं, क्या कभी तसव्वुर नहीं करते कि जिस तरीके से हम किसी को अपने कंधों पे सवार करके कब्रिस्तान ले जा रहे हैं, एक दिन जल्द आने वाला है कि लोग हमें भी इसी तरह जनाजे में सवार करके कब्रिस्तान ले जाएंगे। एक दिन वो जरूर आएगा। अल्लाह अकबर। अपनी आंखों का गलत इस्तेमाल करने वाले, मिसयूज करने वाले, शराब के अड्डों को, जिना के अड्डों को, जुए के अड्डों को आबाद करने वाले, अपने पेट में हराम लुकमा डालने वाले, जबानों से गीबत चुगलियां गाने वाले, वो क्या नहीं सोचते कि अल्लाह तबारक व तआला ने मौत की तलवार को अपने सरों पे लटका रखी है। एक दिन वो जरूर आएगा जिस दिन जिस्म का रिश्ता रूह से टूट जाएगा। उस दिन न कोई दोस्त काम आएगा, न कोई भाई काम आएगा, न अहबाब काम आएंगे, न अकरबा काम आएंगे। ये माल जो तुमने तिजोरियों में सजा रखा है, ये वारिसों का हो जाएगा। तुम्हारी बीबियां तुम्हारी अजनबी हो जाएगी, तुम्हारे बाल बच्चों से तुम जुदा कर दिए जाओगे। अल्लाह अकबर। मामूली सा कफन जिसमें तुम्हारी पसंद और नापसंद का कोई ख्याल नहीं किया गया है, वो कफन तुम्हारे जिस्म पे लपेट दिया जाएगा। चंद मीटर कफन अपनी दौलत पे इतरा के मेरे अल्लाह को नाराज करने वालों, और मेरी माएँ और बहनें भी अगर सुन रही है, मैं उनकी भी तवज्जो चाहता हूं। आज जिस तरीके से मर्द गुनाहों के दलदल में डूबते जा रहे हैं, वैसे
عورتیں بھی گناہوں کے دلدل میں ڈوبتی جا رہی ہے۔ ایک دور وہ تھا مرد گناہوں کے دلدل میں ڈوبتے تھے تو ان کو بچانے کے لیے عورتیں کاوشیں کرتی تھی، عورتیں کوششیں کرتی تھی، لیکن اللہ اب کیا دن آ گیا ہے، آج کیسا دن دنیا نے دکھایا، سیریلوں کی وجہ سے، فلموں کی وجہ سے، ناولوں کی وجہ سے، انٹرنیٹ کی نحوست کی وجہ سے وہ دن لوگوں نے دکھایا کہ آج کل کی عورتیں اور لڑکیاں بھی اللہ اکبر ایسا لگتا ہے کہ مردوں کے آگے گناہوں سے نکلنا، گناہوں کے ماحول کے اندر وہ مردوں سے آگے نکلنا چاہتی ہے۔ اللہ اللہ، آپ ذرا غور تو کریں، رمضان شریف کی عید آنے والی ہے، توجہ کریں، یہ مسلمانوں کی بیٹیوں کی عید ہو گئی۔ ایک عید وہ تھی، ایک عید وہ تھی، اللہ اکبر، کہ عید کا دن آنے والا ہے، عید کا دن آنے والا ہے، عید کا دن آنے والا ہے، اور خلیفۃ المسلمین کے گھر کے اندر اللہ اکبر بچوں کے لیے عید کے کپڑے نہیں ہے، تو ماں اپنے ننھے ننھے بچوں کو یہ کہہ کر سمجھاتی ہے، بیٹا عید کے دن نئے کپڑے پہننا کوئی فرض و واجب نہیں ہے، عید کے دن نئے کپڑے پہننا کوئی نہ فرض ہے نہ واجب ہے، دھلے ہوئے کپڑوں پر بھی عید ہو جائے گی۔ اگر تم نے اپنے باپ کو مجبور کیا تو کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارا باپ تمہاری وجہ سے غلط کاموں میں مصروف ہو جائے یا اللہ کی نافرمانی کر بیٹھے۔ بچوں دھلے ہوئے کپڑوں پر بھی عید کی جا سکتی ہے۔ اللہ اکبر، آپ اندازہ تو کریں، آپ غور تو کریں، ایک ماں اپنے بچوں کو یہ درس دے کر کے بچوں کو دھلے ہوئے کپڑوں پر عید کرنے کے لیے تیار کرتی ہے۔ مسلمانوں کی، ہماری بیٹیوں کی عید کیا ہے پتہ نہیں، روزہ رکھا یا نہیں رکھا، کل عید ہونے والی ہے، عید سے ایک دن دو دن پہلے آج ہماری بیٹیاں جو ہے مہندی لگوانے کے لیے کہاں تک، کندھوں تک مہندی، عید کے موقع پر کندھوں تک مہندی لگوانے کے لیے مردوں کے پاس، لڑکوں کے پاس جا رہی ہے۔ یہ بھی نہیں دیکھا جا رہا ہے وہ مسلمان ہے یا کافر، یار مسلمان بھی ہو تو کوئی جائز نہیں ہے، بلکہ اگر سگا بھائی بھی ہو اور اس کے سامنے آپ نے، جوان بہن نے کونی کے اوپر کا حصہ کھول دیا تو یہ بھی حرام ہے۔ سگے بھائی کے سامنے بھی کونی کے اوپر کا حصہ جو اوپر کی طرف ہے وہ نہیں کھول سکتی تھی بہن، لیکن افسوس، اللہ اکبر، بغیر آستین کی میکسیاں پہن کر میری قوم کی بیٹیاں مہندی لگانے کے لیے مہندی کلبوں میں داخل ہو رہی ہے، اور ایک جوان کے گھٹنوں پہ ہاتھ رکھ کے، گھٹنے نہیں بلکہ اس کی ران پہ ہاتھ رکھ کے، اللہ اکبر، اپنے سر کو جھکا کر کے اس پوزیشن کے اندر مہندی لگا رہی ہے۔ میری زبان حیا اس پر خاموش ہے کہ جس وقت اس کا جھکا ہوا وجود کسی اجنبی لڑکے کے سامنے اس کے رانوں پہ ہاتھ رکھ کر کے وہ مہندی لگواتی ہے تو اس وقت اس کے وجود کی پوزیشن کیا ہوتی ہے، اس پر میں کوئی تفسیرہ نہیں کر سکتا، عقل مندوں کے لیے اشارہ کافی ہے۔ منبر کے تقدس کا بھی خیال ہے، وہ مہندی لگانے والی بیٹیاں جنہوں نے کسی اجنبی مرد کے، اللہ اکبر، رانوں پہ ہاتھ رکھ کر کے اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ میں دے دیا، کیا وہ یہ تصور نہیں کرتی کہ تم خدا کے غضب کو دعوت دے رہی ہو؟ تمہارے لیے عید کا دن کبھی نہیں آ سکتا، اس لیے کہ تمہارے لیے وہ دن، وہ عید کا دن ہے، لعنتوں کا دن ہے، قدرت کے غضب کا دن ہے۔ عید کا دن تو ان کے لیے ہے جن کی مغفرت ہوتی ہے، جن کی بخشش ہوتی ہے، جن پہ رحمتوں کا نزول ہوتا ہے۔ ان کی کیا مغفرت ہوگی، ان کی کیا بخشش ہوگی، ان پہ رحمتوں کا نزول کیا ہوگا جو اجنبی مردوں کے مانڈیوں پہ ہاتھ رکھ کے، اللہ اکبر، کوہنیوں تک کے، بلکہ اس کے اوپر بھی مہندیاں لگوا رہی ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، سن لو، دنیا کی دوسری قوم کی بیٹیاں اگر یہ آوارگی کرے تو ہمیں افسوس نہیں ہے، کیونکہ ان کے پاس مصطفیٰ کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات نہیں ہے، لیکن ہمارے پاس تو مصطفیٰ جان رحمت کی تعلیم موجود ہے۔ اللہ کے رسول مرد ہیں، اس لیے کہ نبوت صرف مردوں کو ملی ہے۔ اللہ اللہ، مصطفیٰ جان رحمت مرد ہیں، سید الانبیاء ہیں، مرد ہو کر اللہ کے رسول علیہ السلام اتنی حیا کرتے تھے کہ اللہ کے رسول نے کبھی مجمع عام میں لوگوں کے سامنے پیر نہیں پھیلائے، اور آج اس رسول کی ماننے والی بیٹیاں مہندی لگانے کے لیے اجنبی مردوں کے زانوں پر ہاتھ رکھ رہی۔
اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جب کسی عورت سے کسی مرد کا ہاتھ غلط نیت سے ٹچ ہو جاتا ہے تو اس وقت اس ہاتھ اور اس ہاتھ جو دونوں ہاتھ ہیں یا اس کا بدن اور اس کا بدن ایک دوسرے سے بدنیتی کے ساتھ ٹچ ہو جاتا ہے، اس وقت جہنم پکار کر کہتی ہے اللہ اس جسم پر سب سے زیادہ اگر کسی کا حق ہے تو میرا حق ہے۔ اللہ فرماتا ہے میں تجھ سے وعدہ کرتا ہوں کہ اس وجود کو میں تیرے اندر ہی جلاؤں گا۔ کوئی دنیا کی آگ میں 60-70% جل جائے تو وہ بچتا نہیں ہے۔ آپ سے میں پوچھتا ہوں اور میری بہنوں سے بھی پوچھتا ہوں، چوڑیاں غیر مردوں کے ہاتھ سے پہن کر، مہندی غیر مردوں کے ہاتھ سے لگا کر، کیا تم جنت کی راہ کی مسافر بن رہی ہو میری بہنوں؟